السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم آپ سے لگاتار درس حدیث کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 274 ہے۔ ہم مسند احمد کی اس روایت پہ بات کر رہے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء کی مثال ستاروں کے مانند ہے۔ وہ ستارے جن کے ذریعے لوگ سمندروں میں اور خشکیوں میں رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اور اگر وہ ستارے اپنی شان کھو بیٹھیں یا یہ کہ ان کے اندر روشنی ختم ہو جائے تو قریب ہے کہ لوگ اپنا راستہ بھول بیٹھیں۔ تو اس پر میں نے بات کی وہ آخر وہ کون سے علماء ہیں جو وہ ستارے ہیں۔ اس پر ہم نے آپ اس کے پہلے دو بار، تیسری بات یہ تھی کہ حقیقت میں تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، جو وارث ہیں وہی حقیقت میں وہ ستارے ہیں۔ تو نبی کی صفت بیان کی تھی مختصراً آپ کے سامنے۔ اب نبی کا جو کام ہے بنیادی طور پر وہ تین کام ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ دین کی تبلیغ کرنا، نمبر ایک۔ نمبر دو، لوگوں کو گمراہی سے ہدایت کی طرف لے کر آنا، اور تیسرا کہ امت میں جوڑ پیدا کرنا۔ یہ بنیادی طور پر کوئی عالم اگر کام کرتا ہے تو وہ حقیقت میں وہ اس ستارے کے مانند ہے جس سے رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس میں سے آپ دیکھیں، اپنے دیش کو دیکھ لیں آپ، کہ یہ جو تیسری بات کہی جوڑ والی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق کا طریقہ سکھایا۔ غور سے سنیے گا تو باتیں سمجھ آئے۔ نبی نے طلاق کا طریقہ سکھایا اور نکاح کا بھی طریقہ سکھایا، لیکن کبھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ اب طلاق من سنتی، طلاق میرا طریقہ ہے۔ کیوں؟ طلاق میں توڑ ہے، طلاق دو آدمیوں کو توڑتا ہے، نکاح کیا کرتا ہے؟ دو آدمیوں کو جوڑتا ہے۔ اس لیے آپ نے فرمایا النکاح من سنتی۔ ہم نے کیا کیا اس پچھلے 90 سال میں؟ ہم نے جو کام کیا جوڑ کا وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ مسجدیں ہم نے بانٹ دی، مسجدوں میں بورڈ لگا دیا، مسجدیں بانٹ دی۔ مدرسے بانٹ دیے، جتنے بڑے مدرسے ہیں سب دو ہو چکے ہیں۔ جماعتیں بانٹ دی، جمعیت بانٹ دیا، قوموں کو بانٹ دیا۔ سید صاحب شیخ صاحب کے یہاں شادی نہیں کریں گے، شیخ صاحب پٹھان صاحب کے یہاں نہیں کریں گے، پٹھان صاحب انصاری کے یہاں نہیں کریں گے، انصاری صاحب دنیا کے یہاں نہیں کریں گے۔ سب نے کوئی ایک کام آپ بتائیے جو ہم نے اس پچھلے 70-80 سال میں جوڑ کا کیا ہو۔ اس میں آپ کو بہت لندن کا سفر نہیں کرنا ہے اس کو جاننے کے لیے، سب آپ کے بغل میں ہے۔ یہ جو کام ہو رہا ہے یہ نبی کا کام ہے ہی نہیں۔ یہ جو توڑا گیا ہے یہ پورے ہبلی میں نہیں، پورے بھارت میں۔ میں نے الحمدللہ اپنی مسجد میں بورڈ لگایا ہے، کیا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ ہم نے حیا علی الصلاح کہہ کے آپ کو نماز کے لیے بلایا ہے۔ جو بھی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے اس کے لیے دروازہ کھلا ہوا ہے۔ آپ نے کیا لگایا ہے؟ فلاں 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 مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ایک جگہ تو یہ بورڈ بھی لگا دیکھا کہ اگر یہ لوگ داخل ہوئے تو اپنے جان مال کے خود ذمہ دار ہیں۔ یہ ہم نے کام کیا ہے پچھلے 70-80 سال میں۔ اب اتنا توڑ اگر کسی نے کیا ہو پھر یہ امید رکھے کہ صاحب مسلمان قوم کے مسائل حل ہو جائیں، حل نہیں ہونا ہے۔ کیونکہ جن کو آپ ستارے سمجھ رہے ہیں کہ آپ کو ہدایت کریں گے،
وہ قطب نما ستارہ نہیں، وہ کوئی دوسرا ستارہ ہے جو آپ اس کو سمجھ کر کے اور اپنی راہیں کیا کر رہے ہیں، بھٹک رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی یہ تھی کہ لوگوں کو جوڑتے تھے، اور اسی جوڑ کی بنیاد پر کیا کیا، 23 سال کے عرصے میں ایک قوم کھڑی کر دی گئی، اور وہ قوم ایسی کھڑی کی گئی کہ پوری دنیا میں اس نے کیا کر دیا، لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتا دیا۔ یہ ہمارا پہلا کام ہوا ہے، جوڑ والا، ہدایت کی بات۔ یہ تو سوشل میڈیا نے پچھلے 8 سال 9 سال سے آپ کو سب کچھ بتا دیا جو اندر کی بات تھی۔ تصوف کے نام پر مسجدوں میں ڈانس تک ہوتا ہے، سب آپ ویڈیو دیکھتے رہتے ہیں، ہوتا نہیں ہوتا ہے، ڈانس ہوتا ہے۔ کس کے نام پر؟ ذکر الہی کے نام پر ڈانس ہوتا ہے۔ یہ ہماری ہدایت کا طریقہ ہے۔ مسجدوں میں ابھی عید میلاد النبی گزری ہے، ملتان شہر میں ایک خوبصورت لڑکی کو جو 19 سال کی تھی، اس کو لا کر کے اسٹیج پر بٹھایا گیا۔ آپ کہیں گے میں آپ کو ویڈیو بھیج دوں گا، اور کہا گیا یہ حور ہے۔ یہ عید میلاد النبی کے نام پر ہدایت کا راستہ دکھلایا گیا۔ کوئی بھی آپ کا جلسہ اب بغیر ڈی جے کے نہیں ہوتا۔ اب شریف لوگ بھی اپنی شادیوں میں بغیر میوزک کے شادی نہیں کر رہے ہیں۔ یہ سب ہدایت کے طریقے ہیں، اور یہ سب میں کس کا کردار ہے؟ یہ اسی ستارے کا کردار ہے جس کو آپ ستارہ جان رہے ہیں۔ یہ ستارہ نہیں ہے، یہ ڈپلیکیٹ ستارہ ہے، آپ غلط فہمی میں مبتلا ہیں۔ کس کو نہیں معلوم ہے کہ محرم اور غیر محرم کسے کہتے ہیں؟ کون سی قبر ایسی ہے جس پر غیر محرم عورت کے بغیر قبر پہ رونق ہوتی ہو؟ کوئی قبر بتا دیجئے، پورے بھارت کی قبر بتا دیجئے۔ میں تو ایسی قبروں کو جانتا ہوں ہمارے علاقے میں، حالانکہ وہ جو قبر پجا ہے اس سے بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ تو میں نے کہا کیا کر رہا ہے تو؟ کہا مولانا چاچا بڑا نہ بھیا سب سے بڑا روپیہ۔ باخدا کہتا ہوں سورہ فاتحہ نہیں پڑھ پاتا ہے۔ سورہ فاتحہ مجھے معلوم ہے بچپن سے، سورہ فاتحہ تک نہیں پڑھ پاتا ہے، اور اس نے دھندا کھول دیا۔ اپنے گھر میں ایک قبر پہلے نکالی، پھر دوسری نکالی، 4-5 قبریں ہیں، اور 6-6 گھنٹے کے لیے عورتوں کو ہائر کیا ہے، جو آ کر کے وہاں 6 گھنٹے کے بعد ایک ٹیم چلی جاتی ہے 4-5 عورتوں کی، 6 گھنٹے کے بعد دوسری ٹیم آ جاتی ہے۔ ایک عورت کو 500 روپے دیتا ہے 6 گھنٹے کا۔ کام کیا ہے؟ جس کو ہندی میں کہتے ہیں ابھوانا، چھومتی رہتی بال کھول کر کے۔ یہ ہے ہدایت کے طریقے۔ کیسے ہمارا معاملہ بنے میری تو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ تو ہدایت کے نام پر، عبادت کے نام پر قبر کا سجدہ، ذکر الہی کے نام پر مسجدوں میں ڈانس ہو رہا ہے۔ اگر آپ دیکھیں غیر محرم کے نام پر کیا کیا نہیں ہو رہا ہے۔ عامل صاحب بغیر عورت کے علاج نہیں کرتے۔ میں ایسے بھی عامل کو جانتا ہوں، اللہ والوں کو، کہ جن کے یہاں کسی عورت کو آنے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی محفل میں عورت کو نکال دیں گے تو ہم بچیں گے کیا؟ اسی کے لیے تو ہم عامل بنے ہیں، اسی مداح کرنے کے لیے تو ہم عامل بنے ہیں۔ اور ساری دنیا مطلب غیر مسلم مسلم سب جانتے ڈھونگی بابا ہیں، اس کے باوجود آپ بیوقوف بنتے جاتے ہیں اس کے پاس۔ بھئی آپ اگر بیوقوف نہ بنے تو ان کا دھندا چلے گا؟ ہماری بہنیں اگر قبر پہ نہ جائیں تو اس کا دھندا چلے گا؟ اور ان سب کے پیچھے مردوں کا کردار ہوتا ہے، یہ بھی آپ کو بتا دیں۔ وہی عورت جو آپ کے آنکھ کے اشارے پر کہہ دیتے ہیں بازو والے کیا نہیں جانا، تو نہیں جاتی نا؟ وہی آنکھ دکھا کر کے اسی ٹون میں بات کر سکتے ہیں آپ قبر پہ نہیں جانا، لیکن آپ خود جو ہے نا اسی لائن کی آتی ہیں۔ یہ ہدایت کے نام پہ یہ سب ہو رہا ہے۔ دعوت کے نام پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہدایت کی، گائیڈ کیا کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ باتیں بتا دیجئے جو میں تم کو بتایا ہوں۔ میں تقریر میں کیا بتا رہا ہوں آپ کو
ایسے ایسے جھوٹے واقعات جس کا کوئی عطا پتہ نہیں. عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اتنی کرامات ہے کہ سارے صحابہ مل کر کے اتنی کرامات نہیں جتنی اکیلے عبد القادر جیلانی کی ہے. 1,25,000 صحابہ کی ساری کرامات اکٹھا کر لیجئے, عبد القادر جیلانی کے رحمۃ اللہ علیہ کے آگے سب فیل ہے. اور یہ کوئی عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا, سب جھوٹے نمبر 1 ہیں. اور آپ اسی میں سبحان اللہ بولتے ہیں, منہ ایسا بناتے ہیں کہ ابھی رو دیں گے. یہ قرآن پڑھا جائے, قرآن کی باتیں ہوں, حدیث کی باتیں ہوں تو صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. وہ جھوٹا واقعہ کہ روح کو بوری میں بھر لیا, ایک بڑھیا کا بچہ مر گیا, سب آپ جانتے ہیں, میں سے اشارہ کر رہا ہوں. اور پھر ملک الموت سے بوری چھین لی روح کی, سیمنٹ کی بوری تھی, معلوم کون سی بوری ہے. اور کون سے ملک الموت ایسے بیچارے ہیں کہ اتنے بے بس ہیں کہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی روح خود نکال لی اور عبد القادر جیلانی ان کا پورا بستہ چھین لیے, اور انہوں نے کھول دیا, سارے لوگ زندہ ہو گئے. اور پھر اس پر سبحان اللہ. یہ ہے دعوت, یہ دعوت کا کام ہو رہا ہے. یہ سب تقریر کے نام پر ہو رہا ہے, 1-2 نہیں ہے, میں تو کم جانتا ہوں. اگر آپ ان کی محفلوں میں جائیں گے تو کوئی بھی دعوت کی بات ہی نہیں ہے. اللہ رسول کی بات جو ہے وہ تو پتہ ہی نہیں ہے کہاں ہے, صرف واقعات, جھوٹے واقعات, اولیاء اللہ کے. اب اس کے بعد ہم جیسے لوگ یہ اولیاء اللہ کو نہیں مانتے. ہم یقینی بات ہے ایسے اولیاء اللہ کی کسی کرامت کو نہیں مانتے ہیں کہ جس میں اللہ کی شان میں گستاخی ہو, رسول سے بڑھ کر کے اس کا درجہ بیان کیا جائے. سارے دنیا کے بزرگ مل کر کے بھی ادنا درجے کے صحابی کے برابر بھی نہیں ہو سکتے. ادنا درجے کے صحابی کا وہ رتبہ ہوتا ہے کہ جس کو ہم تصور نہیں کر سکتے. تو کھڑے ہوتے ہیں ممبر پر آپ, جھوٹے واقعات, عقل میں نہ آنے والے واقعات. ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ ایک اللہ والے ہیں, وہ 1,00,000 مرتبہ جو ہے وہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی تسبیح پڑھتے ہیں. ہم نے کہا مولانا صاحب وہ پڑھتے ہو نہ پڑھتے ہو, تم ایک دن 24 گھنٹے میں 1,00,000 مرتبہ پڑھ کے دکھلا دو, اور اس پر سبحان اللہ جتنا جھوٹ بولتا مقرر اتنا پبلک سبحان اللہ بولتی ہے. ارے آپ ہماری بات پہ کبھی سبحان اللہ بولے, سچی بات پہ سبحان اللہ نہیں بولتے, جھوٹی بات پر سبحان اللہ بولا جاتا ہے, سچی بات پر کچھ بھی نہیں بولا جاتا. کیوں؟ قرآن مجید نے بھی اس کا ذکر کیا ہے ایک جگہ کہ جب ان سے صرف اللہ کی بات کی جاتی ہے نا تو ان کو اچھا نہیں لگتا. توحید کی ہم بات کریں, اللہ کی بات کریں, نہیں اچھا لگتا. جب ان کے ساتھ مکس اپ بات کی جائے, واہ 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 کیا بات ہے, یہ ہمارا طریقہ ہے, یہ ہماری دعوت ہے. اب نتیجہ نکلنا کیا چاہیے؟ جو نتیجہ آپ تلاش رہے ہیں مولانا. کل بھی ہمارے پاس کچھ نوجوان لوگ آئے, مولانا صاحب بہت ہی بے عزتی ہو رہی ہے, دنیا مسلمانوں کے خلاف ہے. ہم نے کہا ہمیں یار مسلمان کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے. ہم نے ایک سوال کر لیا, ہم نے کہا خدا کے بارے میں بولو, خدا کی قسم کھا کے کہ آج آپ نے فجر کی نماز پڑھی ہے. ہم لمبی بات نہیں کرتے. مولانا 3 میں سے ایک بھی نہیں. اور مسلمانوں کے لیے جو ہو رہا اس کے لیے اتنا پریشان. ہم نے کہا ایک دم نکو پریشان ہو, تم خود سب سے پہلے اپنے آپ کو مسلمان بنا لو, مسئلہ حل ہو جائے. اس کے لیے تیار نہیں ہیں, اس کے لیے بھی تیار ہیں. ایسا لگتا ہے کہ ہم فجر کی نماز پابندی سے چھوڑنے کی لگتا ہے اتنی فضیلت ہے کہ پڑھنے کی فضیلت اس سے کم ہے. لگاتار چھوڑتا ہے بندہ. اور فکر کس بات کی ہے؟ سوشل میڈیا پہ ڈالنے ہیں مولانا صاحب وہ ہریدوار میں فلاں ہو گیا ہے, فلاں جگہ کچھ بھی نہیں ہوا ہے. یار تو مسلمان بن جا, کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. تیری بھی عزتی کوئی کر سکتا ہے؟ قرآن نے کہا فللہ العزہ, عزت کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. اس کے بعد کس کے لیے ہے؟ ولی رسول ہی, اس کے رسول کی عزت ہے. تیسرے نمبر پر کس کو کہا؟ بی جے پی کو کہا ہے, RSS کو کہا ہے.
آپ کو کہا ہے ولی رسولہ کے بعد وللمؤمنین. اللہ بولے تمہاری عزت ہے اور تم بولو ہماری بے عزتی ہو رہی ہے، جس کا مطلب مومن نہیں ٹھہرے. بڑا کوئی بہت زیادہ آپ کو پڑھنے لکھنے کی اور بہت زیادہ تحقیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بھئی جب اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے مومن کے لیے عزت ہے اور تمہاری عزت نہیں ہو رہی ہو تو سیدھا سا جواب ہے کہ مومن نہیں رہ گئے. مومن کی یہی شان ہوتی ہے جو شان چل رہی ہے یہ جو میں نے بتایا آپ کو. تو دعوت کے نام پر غیر فطری باتیں، غیر فطری سمجھتے ہیں، جو فطرت کے خلاف ہے وہ باتیں بیان کی جا رہی ہیں، اس کا نام دعوت رکھ دیا گیا ہے. عقل میں نہ آنے والے واقعات بیان کیے جا رہے ہیں. جمعہ میں ہو کیا رہا آپ کے یہاں؟ کیا ہوتا ہے جمعہ میں؟ پورے جمعہ میں تقریر سننے کے بعد 75% مسجدوں کے خطیب کو آپ بیٹھ جائیے خود کہ پورے 40 45 50 گھنٹہ سوا گھنٹہ جو بات ہم نے سنی ہے اس کا نچوڑ کیا ہے اور اس میں ہمارے لیے میسج کیا ہے. انشاءاللہ کچھ نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا. سوا گھنٹہ کی تقریر کرنے کے بعد نتیجہ صفر آئے گا. تو تینوں چیزیں جو انبیاء کے وارثین کا حصہ تھا، دعوت، ہدایت، جوڑ، وہ تینوں کو آپ کو میں نے بیان کیا کہ یہ ہمارا طریقہ بن چکا ہے. تو جو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ عالم کی مثال ستارے کے مانند ہے، اور ستارہ وہ جس ستارے سے ہدایت. پھر کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ ستارہ مزمحل ہو گیا، مزمحل سمجھتے ہیں کہ اگر جیسے دن آئے نظر آ رہا ہے، نہیں نظر آ، اب اس سے ہدایت نہیں، تو ہم مزمحل ہو گئے. جن کو آپ سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑا بڑا صافہ باندھے ہوئے ہیں وہ بے نور چیزیں ہیں، اس لیے آپ کو ہدایت نہیں مل پا رہی ہے. سوشل میڈیا نے سب ننگا کر دیا، سب کو بتا دیا کون کتنے پانی میں ہے، اور عوام وہ باتیں جو ہم پہلے جانتے تھے، آپ نہیں جانتے تھے، ہم اس کو چھپائے ہوئے تھے، اب وہ چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں رہے گا. ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں، ساری باتیں آپ جانتے ہیں. لہذا یہ جب تک اللہ کے رسول کے خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب تک رسول کے طریقے پر، صحابہ کے عمل پر جب تک مسلمان نہیں آئے گا تب تک مسئلہ ایسے ہی خراب رہے گا. اندر اندر کڑھو نہیں، کڑھو سمجھتے ہیں، اریٹیٹ نہیں ہو، اندر اندر پریشان نہیں ہو، ایسا ہو رہا ویسا ہو رہا، وہاں مسلمان کو مار دیا. کوئی مسلمان کے ساتھ کچھ کر سکتا ہی نہیں ہے. مسلمان جس دن مسلمان بن جائے بس مسئلے کا حل موجود ہے. دنیا دوسرے کو نہ دیکھیں، اپنا دیکھیں. ابھی آپ آئے نماز پڑھنے، ہمیں فجر میں آئے ہو کہ نہیں آئے ہو؟ گھر میں بیٹی اور بیٹا سو رہا ہے. کون سو رہا ہے؟ بیوی سو رہی ہے، بیٹا سو رہا ہے، بیٹی سو رہی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میں تیر مار رہا ہوں؟ مارو تیر. قرآن نے کیا کہا؟ قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو. پورے سنسار کی اصلاح کی فکر ہے اور گھر میں سو رہے ہیں بچے بیوی بیٹے، ان کی چنتا نہیں ہے. دوسرے لوگ بچ جائیں جہنم ٹھہرے، پہلے ان کو بچا لے یار. پہلے جن کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم نے کہا ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس کو اس کی ذمہ داری کے بارے میں رب ذوالجلال سوال کرے گا. یہ سب معاملے بگڑے ہوئے ہیں، ان کو سدھارنے. اور آپ یہ سوچے مولانا میں، یہ بھی ہوتا ہے نا، میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو چھوٹا تھا. اچھا ہر آدمی اگر اپنی جگہ سدھر جائے تو سماج سدھرے گا کہ نہیں سدھرے گا؟ یہ سب چھوڑ دو سوچنا ہمارے سے. آپ اپنے طور پر، اچھا نہ سدھرے دنیا، ہم سدھرے، سدھارنے کی ہم نے کوشش کی، سدھارنے کی کوشش کا ثواب آپ کو ملتا ہے، بھلے لوگ سدھرے یا نہ سدھرے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، کہ لوگ قیامت میں اپنی کوشش دیکھیں گے، نتیجہ نہیں دیکھیں گے. ہم آپ کی بات نہیں مانے ٹھیک ہے، لیکن آپ نے کوشش کی. حدیث میں آتا ہے بعد نبی آئیں گے تو ان کے پیچھے ایک آدمی چل رہا ہوگا بحثیت امت کے. کیا خدا نہ خواستہ نبی اپنے کوشش میں ناکام ہوا؟ نہیں، اس کو پورا ثواب ملے گا. لوگ مانے نہ مانے الگ بات ہے. تو یہ کہہ کر کے کہ نہیں بات نہیں مان لے، کام کرتے رہیں. بس یہ ہے
کہ بلغ ما انزل الیک من ربک، جو اللہ نے بتایا ہے، جو رسول نے بتایا ہے، صحابہ نے عمل کر کے کیا ہے، اس کو لے کر کے چلیں، اسی کا نام تبلیغ ہے۔ اور ہدایت بھی بتا دیا، جوڑ بھی بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ ہمارے جوڑ، ہماری ہدایت کس طریقے سے ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی رہنمائی فرمائے اور وہ ستارہ بنا دے جس سے آپ کو ہدایت مل جائے، اور آپ بھی اصل ستارہ نہیں تلاش کرتے، یہ بھی وجہ ہے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ پانی کہاں سے لے کر کے پیا جا رہا ہے۔ پانی کو نکو کوسو، پانی کو برا نہیں کہو، آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے پانی لیا کہاں سے۔ غلطی ہماری ہے کہ ہم پانی لے کہاں سے رہے ہیں۔ اگر پانی صحیح جگہ سے لیا گیا ہے تو صحت کے لیے مفید ہوگا، اور اگر پانی ہی غلط ہوگا تو پھر ہر حال میں نتیجہ کیا نکلے گا؟ خراب نکلے گا، اور نکل رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی رہنمائی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔